خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج کی سن خدا ہم سے بولنے کو ہے، ہم سے کلام کرنے کو ہے، ہم اس کی آواز سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور وہی لوگ مبارک ہیں جو اس کے قدموں میں آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں، اور برکت بھی انہیں ہی ملتی ہے جو یسوع کے پاس آتے ہیں۔ ہاللویا۔ سو آج کی صبح خوبصورت بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات، یہ کلام آپ کی زندگیوں کو بدلے گا۔ خدا نے میرے دل میں جو بات ڈالی ہے، the wounds of Christ، یسوع مسیح کے زخم۔ ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت، رسولوں کے ایمان اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت کو ہم دیکھیں گے، اور یہ آیت مقدسہ ہم سے کیا فرماتی ہے۔ آج صبح خدا ہم سے کیا کلام کرنے کو ہے، یہ غور کیجئے کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ آیت ہمیں فرماتی ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، سب مل کے پڑھیں گے جن کے پاس بائبل ہے، خدا کا کلام، جو جرت کرتے ہیں بائبل اٹھانے کی۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح کی تلوار۔ جو خدا کے کلام کو اٹھاتے ہیں وہ خدا کے ہتھیار کو اٹھاتے ہیں، اور جن کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہی دشمن پر غالب آتے ہیں۔ لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ مسیح کے زخم، the wounds of Christ، خداوند یسوع مسیح کے زخم۔ اس سے پہلے کہ ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 20ویں باب کو پڑھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے، جسے پترس نے بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے، اس سے یقین نہیں کیا۔ مریم نے اسے بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اس سے باتیں کی ہیں، لیکن اس نے یقین نہیں کیا، اور اس نے ایک کنڈیشن رکھ دی، شرط رکھ دی، اور وہ شرط کیا تھی؟ جب تک میں یسوع مسیح کے ہاتھوں کے سوراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اس کی پسلی میں جہاں پر رومی سولجر نے نیزہ مارا تھا اور 6 انچ کا گیپ بن گیا تھا، جب تک میں اس سوراخ میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں میں یقین نہیں کر سکتا، میں یسوع کے جی اٹھنے پر یقین نہیں کر سکتا۔ توما رسول، خداوند یسوع مسیح کا شاگرد، جس نے مسیح کے جی اٹھنے پر، اس کے زندہ ہونے پر، اس کے ریزوریکشن ہونے پر یہ شک کیا تھا۔ اور آج ہم مسیح کے زخموں پر بات کریں گے۔ سو کلام میں لکھا ہے، خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ کیا کیا؟ بہت سے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، بہت سے ثبوتوں کے ساتھ۔ اور آج بہت سے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہم مسیح کے زخم دیکھیں، جو جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے توما سے یہ کہا تھا، آ اور میرے ہاتھوں کے سوراخ میں انگلی ڈال دے۔
میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال لے اور دیکھ لے یہ سگمیٹا وونڈز، یہ 5 زخم، ویسے بہت زیادہ زخم تھے جو یسوع مسیح کے بدن پر تھے، لیکن یہ 5 خاص زخم ہیں جو اب تک یسوع مسیح کے بدن پر نشان کے طور پر ہے۔ اور آج ہم اس زخموں کو اسٹڈی کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کی باڈی پہ لگے، اس کے بدن پر لگے، جو مین 5 زخم ہیں، آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو شاگردوں پر، دنیا پر ظاہر۔ آج ہمیں کسی اور کتاب کی، کسی اور گواہی کی، شہادت کی، کسی اور ایویڈنس کی، کسی اور سہارے کی، کسی اور چیز کی شہادت کی، گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سارے قدیمہ کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسری کتابوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آرکیالوجی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی شہادت بائبل مقدس دیتی ہے۔ ہمارے لیے بائبل مقدس کی شہادت ہی کافی ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ ہمیں دنیا کے کسی اور مذہب، کسی اور جگہ سے کوئی شہادت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے اپنے زخم یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے زخم، یسوع مسیح کے بدن پر ایک داغ لگا ہوا ہے، اور وہ داغ کیا ہے؟ وہ اس کے زخم ہے۔ وہ زخم جی اٹھنے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں، اس کی پسلی میں وہ زخم آج بھی موجود ہے۔ وہ نشان آج بھی موجود ہے، اور وہ نشان اب تک رہیں گے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جو نجات ہمیں دی ہے وہ کیسے افضی ہے؟ وہ نجات کیسے افضی ہے؟ وہ کیسے افضی ہے؟ کیونکہ یہ نشان جو یسوع کے ہاتھوں اور اس کی پسلی میں ہے، یہ نشان اب تک ہے، اور یہ نشان اس بات کی شہادت ہے کہ انسان کو نجات مل چکی ہے۔ ہاللویا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح، اس کا جی اٹھنا، اور جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کویسچن کیا گیا کہ میں یقین نہیں کر سکتا، میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے صلیب پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو مجھے اس کے ہاتھوں کے وہ نشان جہاں پر تیر لگائے گئے تھے، جہاں پر وہ سوراخ ہیں میخوں کے، جہاں پر وہ پسلی پر بھالا مارا گیا تھا، پترس سے بتایا، مریم نے بتایا، لیکن توما کہتا ہے I don't believe۔ تم سب یسوع کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، اور تمہیں یسوع مسیح زندہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے مرتے دیکھا ہے، میں نے اسے قبر میں اترتے دیکھا ہے، تم کہتے ہو وہ جی اٹھا ہے۔ I don't believe، میں یقین نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا کوئی نشان دیکھیں، ہمیں یسوع کوئی معجزہ کر کے دکھائے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے توما سے یہ کہا تھا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے،
مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ توما کے تعلق سے 3 حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں۔ توما کی شخصیت، آپ کو پتہ ہے توما عرف کیا کہا جاتا ہے؟ توما عرف یہودا عرف غدار، توما عرف شکی، شک کرنے والا۔ اور سب ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ان کے نام کے ساتھ جو عرف لگ جاتا ہے نا، اس وجہ سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ یس، ان کا یہ نک نیم ہوتا ہے جی، عرف جو ہوتا ہے، وہ اپنے اس نام سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اور توما کیا تھا؟ شک کرنے والا، تنقید کرنے والا۔ یوحنا کی انجیل کے 11واں باب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ خبر سنی کہ لازر مر گیا ہے، تو خداوند نے کہا آؤ ہم لازر کو زندہ کرنے جاتے ہیں۔ تو توما ساتھ تھا، کہنے لگا آؤ اس کے ساتھ چلیں، ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کے لیے چلیں، یہ خود بھی مرے گا اور یہ ہمیں بھی۔ کہنے لگا خداوند یہودی تجھے مارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہہ رہا ادھر چلیں، تو ہمیں بھی مروائے۔ اور پھر آئے ہم ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو آج سے پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ مگر ان 12 میں سے ایک شخص توما، جسے تمام کا مطلب ہوتا ہے ٹوینس، جڑوا، کیونکہ توما کو اس لیے تمام کہا جاتا تھا، اس کی بہن یوسیا اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ دونوں بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوئے، اس لیے اسے توما یعنی تمام، جڑوا اس کے نام کا مطلب تھا، اسے کہا جاتا تھا تھامس۔ یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ ان 12 شاگردوں میں سے یا جو شاگرد تھے وہ اکٹھے تھے، لیکن توما ان کے درمیان، جب یسوع ان پر ظاہر ہوا ان کے درمیان نہیں تھا۔ جو لوگ رفاقت میں نہیں رہتے ان کی اسپرٹ تنقیدی، شکی، حسد، اور جو رفاقت میں آج جو لوگ چرچ کی رفاقت میں نہیں ہیں، ان سے آپ چرچ کی بات کریں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے چرچ نہیں جاتے، وہ کہیں گے پاسٹر ٹھیک نہیں ہے، چرچ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام ٹھیک نہیں ہوگا، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی وہ غلطی نہیں مان لی کہ میں تنقیدی اسپرٹ میں ہوں، میں جھوٹ کی اسپرٹ میں ہوں، میں غلط ٹریک میں ہوں۔ انہوں نے جو شخص رفاقت کے اندر نہیں ہے، جو رفاقت میں تھے، ایک جگہ پر جمع تھے، اور وہ سب کے سب ان پر یسوع ظاہر ہوا اور انہوں نے یسوع کے جی اٹھنے کا یقین کیا۔ لیکن جو موجود نہیں ہے، جب اس کو جا کر بتایا گیا کہ بھائی جان یسوع جی اٹھا، خدا نے یہ کام کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگا I don't believe۔ نہ میں رفاقت میں گیا تھا، نہ میں نے یسوع کو دیکھا ہے، اگر یسوع زندہ ہے تو مجھے کیا کریں؟ یسوع کو لے آئیں، میں جب تک اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ تو توما
شک کرنے والا یسوع مسیح آج توما کی خدمت جو ہے، توما نے ایران، عراق، برے صغیر، پاک و ہند، انڈیا، پاکستان کے اندر توما رسول نے خدمت کی۔ توما رسول جب مسیح پر ایمان لے آیا، اس کا خادم بنا، اور اس کی خاطر توما نے اپنی جان بھی دی، قتل کیا گیا یسوع کی خاطر۔ جب اس نے ان زخموں کو دیکھا تھا تو اس نے یسوع کا یقین کیا۔ اس کی بے اعتقادی، اس کا شک، یسوع مسیح کے زخم ہماری بے اعتقادی کو، ہمارے شک کو، ہمارے حسد کو، ہماری تنقید کو، ہمارے ان تمام تر ان سوچوں کو، خیالوں کو، جو ہمارے خیال، ہماری جذبات، ہماری چیزیں، ہماری سوچیں، ہماری باتیں جو کچھ کلام کے خلاف ہیں یا کلام پہ ہم شک کرتے ہیں، یسوع مسیح کے زخموں نے توما کی بے اعتقادی کو، اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ توما شک کرنے والا رسول تھا، بعد میں یہ ایمان رکھنے والا رسول بن گیا۔ آج ہماری زندگی میں توما ہماری سرزمین پہ آیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد ٹیکسلا کے اندر اس نے آ کے خدمت کی، مسیح کی گواہی دی، اور کہا جاتا ہے ٹیکسلا میں اس کا قائم کردہ چرچ بھی کسی اور میں تھا، آج کا مجھے نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے۔ اور پھر مدراس کے اندر یہ اپنی روٹین میں گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہا تھا، کسی ہندو نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا تھا۔ توما نے ایران، عراق کے اندر بڑی خدمت کی، اس نے کلیسیائیں قائم کی، اور اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو تو اس وقت ان ممالک میں جہاں توما نے خدمت کی ہے ایک بڑا ریوائول آئے گا، اور یہ ریوائول آنا شروع ہو چکا ہے۔ عراق کے اندر یسوع مسیح لوگوں کو شریحت نظر آ رہا ہے، لوگوں کو یسوع مسیح مل رہا ہے۔ انڈیا کے اندر کنورجن ہو رہی ہے، ہندو بدل رہے ہیں، سکھ بدل رہے ہیں۔ توما کہنے لگا، آگے لکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور وہ دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی۔ آمین۔ یسوع ان سے کیا کہتا ہے؟ تمہاری، جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ سلامتی ہی بانٹے، تمہاری سلامتی ہو۔ اور آگے لکھا ہے، پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح توما
توما شک کرنے والا. آج توما کا ٹیسٹ یا توما کی نیچر کہیں نہ کہیں ہم سب میں بھی ہے. ہم کہیں نہ کہیں خدا پر شک کرتے ہیں. یاد رکھیں جو یسوع مسیح پر شک کرتا ہے وہ خدا پر شک کرتا ہے. جو بائبل مقدس پر شک کرتا ہے وہ خدا پر شک کرتا ہے. جو شک کرنے والا ہے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ وہ دو دلا ہے اور اپنے سب کاموں میں بے قیام ہے اور اسے خدا کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا. جو شک کرنے والا، جو شک کرتا ہے، توما شک کرنے والا کہ میں یقین نہیں کرتا. لیکن جب توما کو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ توما تو میرے زخموں کو دیکھنا چاہتا ہے، توما تو یہ چاہتا ہے کہ میرے زخموں کو چھوئے، توما اور اپنی انگلی میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں ڈال دے. اور توما نے جب یہ دیکھا توما آگے بڑھا اور توما نے یہ کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے کہا اپنا ہاتھ لا اور میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ لے. توما نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. توما سے یسوع نے کہا میرا سر دیکھ لے جہاں پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا. توما کہنے لگا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے کہا میرے پاؤں کو دیکھ لے جہاں پر کیل لگائے گئے تھے. توما کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا. ہسٹری میں پہلی بار یسوع مسیح کو کسی نے خدا کہہ کر پکارا. یہ پہلی بار